حضرت کی تقریر سننے کے بعد ہم تمام شاعروں کو موضوع مل جایا کرتا ہے کہ کیسے شاعری کرنی ہے اور کس سلیقے سے کرنی ہے۔ تو بطور دعا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی دعائیں مجھے بھی مل جائے، 1 منٹ کا میں وقت لینا چاہوں گا، اور جناب حضرت مولانا امین الحق عبداللہ اسامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور حضرت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بنا کسی تنقید و تنقید۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے، کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ شکریہ۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال۔ مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال علي رضي الله تعالى عنه لم ير ناعته مثله قبله ولا بعده۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور مداحان رسول، شعرائے اعظام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ بزم سیرت، بزم ذکر پیغمبر ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں سارے جلسوں کا ناغہ ہو گیا، لیکن اس کا نہیں ہوا۔ سارے جلسوں کا ناغہ ہو گیا، اس کے بعد لاک ڈاؤن لگا اور اس سے پہلے لاک ڈاؤن کھلا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت ہے، ذکر سیرت کی برکت ہے۔ دوستو، جب اس جگہ میں مکان کو برکت حاصل ہو جاتی ہے تو ذکر کرنے والے کو کتنی برکت حاصل ہوگی، اور ذکر کرنے والے کا کتنا درجہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سارے ذاکرین رسول کو، سارے مداحان رسول کو، سارے عشاقان رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اپنے دامن رحمت میں جگہ دے گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ رحمت للعالمین کا ذکر کرنے والا، رحمت خالق عالم کا ضرور حقدار بنے گا۔ دوستو، کہتے ہیں خود اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی تعریف اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ کی ساری آسمانی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، 104 آسمانی کتابیں اتری ہیں، ان ساری کتابوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک کی سیرت بیان کی ہے، حضور کے اخلاق کو بیان کیا، حضور کی عظمتوں کو بیان کیا، حضور کے کردار عالیہ کو اور اخلاق عالیہ کو ساری آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ ایک دفعہ حضرت علی کہہ رہے ہیں
میں ایک جگہ خطبہ دے رہا تھا اور خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، حسن و جمال اور آپ کے شمائل اور آپ کے اخلاق و کردار کا تذکرہ کر رہا تھا۔ ایک یہودی توریت لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جو تم کہہ رہے ہو ہو ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ الفضل ما شہدت بہ العدا، فضیلت اس کو کہتے ہیں جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں حضور کی تعریف کی، کتنی آیتوں میں تعریف کی ہے آپ گن نہیں سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے علامہ شبلی نعمانی کو، جو حضور کے بہت بڑے سیرت نگار تھے علامہ شبلی نعمانی، اور اردو زبان میں سیرت کی 7 جلدوں میں عظیم الشان کتاب لکھنے والے ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی کی قبر پر لکھا ہوا ہے عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ پھر جب سیرت لکھنے کا چرچا کیا، تذکرہ کیا، ارادہ کیا، تو شعر کہتے ہیں فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم لکھیں یا کارکنان قضا و قدر حضور کی سیرت لکھیں، لیکن اللہ کی طرف سے جواب آیا جبریل تمہاری پرواز اونچی نہیں ہے، ندا یہ بارگاہ عالم قدوس سے آئی، ندا یہ بارگاہ عالم قدوس سے آئی ہے جو لکھتے تو ہم ہی لکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ میرے محبوب کی کوئی سیرت لکھ ہی نہیں سکتا، نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے۔ میں عرض کرتا ہوں اس دیوبندی عالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کر دی، جو لوگ عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی پوری کائنات مل کر اتنی کوئی تعریف نہیں کر سکتے ہو محبوب خدا کہیے۔ دیکھیے خدا بھی نہیں کہہ سکتے اور خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے، خدا بھی نہیں کہہ سکتے اور خدا سے جدا بھی نہیں کہتے۔ آسان خدا خدا نباشند، آسان خدا خدا نباشند، خدا جدا نباشند۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو حضور کو اپنے سے اس طرح سے جوڑا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ قل ان تم کہہ دو کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ نے حضور کی زبان سے قرآن میں کہلوایا اگر اے انسانوں، اے میری محبت کے دعویٰ کرنے والوں، اے جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے تبعونی، میری اتباع کرو۔ دوستو حضور کے نقش قدم پر چلے بغیر کوئی اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کائنات کا محبوب ہوں، میری رضا جنت و جہنم ہے، میری رضا پر تمہاری زندگی کا بننا اور بگڑنا ہے، لیکن میری رضا موقوف ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اگر ہم حضور کی سیرت اختیار کریں گے، حضور کے اخلاق کو اختیار کریں گے، کردار اختیار کریں گے، حضور کی سنتوں کو اختیار کریں گے، تو جتنا زیادہ ہم حضور سے قریب ہوتے جائیں گے دوستو اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور حضور کو، اللہ کو ہر ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بڑے کی نقل کرتے ہیں، تو جیسے موسیٰ عصا لے کر چلتے تھے ویسے ہی چلتا تھا، جیسے داڑھی تھی ویسے ہی داڑھی رکھا تھا، جیسے مسکراتے تھے ویسے ہی مسکراتا تھا، اور جیسا غصہ کرتے تھے ویسا ہی غصہ بھی کرتا تھا۔ تو عدن کی موتی کہے گی تم نے غلط کہا ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں حضور کے مبارک دانتوں کے قریب ہو سکوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے دنداں ہیں در ادنی، تیرے دنداں ہیں در ادنی، میرے پیارے رسول مدنی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں حضور کے دانتوں کو عدن کی موتی سے جو تشبیہ دی گئی ہے، عدن کی موتی شرمندہ ہے،
ادن کی موتی شرمندہ ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ مجھ سے حضور کے دانتوں کو تشبیہ دی جائے. کیوں؟ ادن کی موتی اگر رہ دو تو وہی پڑی رہے گی. اور راوی کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور جب دانت کھولتے تھے تو دیوار پر چمک پڑتی تھی، دانت تو دیوار پر چمک پڑتی تھی ان دانتوں کی. دوستو جب دانتوں کی چمک دیوار پر پڑتی ہے، کہتے ہیں حضور چہرے میں ایسا لگتا تھا کہ سورج گھوم رہا. حضور کے چہرے میں ایسا لگتا تھا کہ سورج گھوم رہا. دوستو چاند میں داغ ہے، چاند میں داغ ہے، آپ دیکھ لیجئے چاند میں داغ ہے. اور میرے محبوب جو عرب کے چاند ہیں، جو سارے عالم کے چاند ہیں، ساری کونین کے چاند ہیں، ساری کائنات کے چاند ہیں، ان کے چہرے انوروں میں کہیں داغ ہے ہی نہیں. ان کے چہرے انور میں کہیں داغ ہے ہی نہیں. بالکل ایسا چہرہ ہے، ایسا چہرہ ہے. چنانچہ لوگ کہتے ہیں ایک حسن ہوتا ہے اور ایک جمال ہوتا ہے. حسن میں سب سے اعلیٰ مثال حضرت یوسف کی ہے. حسن اور جمال کو بتا نہیں سکتا، لیکن یاد رکھیے چہرہ سفید ہو، روشن ہو، تابناک ہو، دیکھنے میں اچھا لگے اور بیان کرنے والا اچھی طرح بیان کرے تو حسن کہتے ہیں. لیکن دوستو ادا میں ایسا تناسب کہ دیکھنے والا دیکھ جائے، مبہوت ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، ہوش و حواس گم ہو جائے اور زبان اس کی کیفیت بیان ہی نہ کر سکے، اس جمال کہتے ہیں. اس کی کیفیت کو بیان ہی نہ کر سکے، اس کو جمال کہتے ہیں. علم دیوبند یہ شاعر لوگ معاف کریں وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کا حصہ ہے، بڑے بڑے زبردست حصہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ رہا جمال پہ، تیرے جمال کو کسی نے جانا ہے تو بنانے والے ہی نے جانا ہے، بنانے والے جانا ہی. علماء کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا جو حسن، یوسف کا جو حسن تھا نکھرا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، سب کی پوشیدہ نہیں تھی جو اس کا نگاہوں کے سامنے. لیکن میرے اس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، اس پورے جمال کو دیکھنے کی کوئی تاب و توانا نہیں رکھ سکتا تھا. دیکھنے والے بے ہوش ہو سکتے تھے، دیکھنے والے حضرت والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور اگر میرے محبوب کا جمال دیکھ لیتے تو اپنے دل کے کلیجے کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے. اور دوستو اللہ نے حضور کے جمال کو چھپایا، وہ جمال ہے، وہ کمال ہے جس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. چنانچہ جو ہے آج 1400 سال کا زمانہ حضور کے جمال کو بیان کر رہے ہیں، کمال کو بیان کر رہے ہیں. بڑے بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، پھر شاعر پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حسان، صحبان اور خدا جانے جو ہے قدسی، سعدی، رومی، جامی اور اسی طرح سے امیر مینائی، محسن کاکوروی اور خدا جانے کتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں. اور سب کے سب ان سے پوچھو زندگی بھر تم نے شعر کہا ہے، حضور کا کتنا جمال بیان کیا، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم پرسنٹ نہیں بتا سکتے کہ کتنا بیان کیا ہے، اس کا فیصد بھی نہیں بیان کر سکتے. دوستو وہ جمال ایسا جمال ہے، وہ کمال ایسا کمال ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے چہرے کو خالق نے بنا کے قلم توڑ دیا، تیرے چہرے کو بنا کر قلم توڑ دیا ہے. چنانچہ ایک زمانے میں یہ بحث چلی تھی کہ حضور کا نظیر پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ حضور کا نظیر بنا سکتا ہے کہ تو کچھ بیوقوف لوگ کہتے تھے نہیں بنا سکتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بنا سکتا ہے لیکن بنائے گا نہیں. بنا سکتا ہے لیکن بنائے گا نہیں. کیوں بنائے گا تو محبوب کی اکتائی ختم ہو جائے گی، محبوب کی شان جلوہ نمائی ختم ہو جائے گی، محبوب کی محبوبیت پر داغ آ جائے گا. اس لیے اللہ اپنے محبوب کی محبوبیت، محبوب کی حسن و جمال کی شان اکتائی کو بنانے، باقی رکھنے اور بحال رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بنانے پر قادر ہے بھی لیکن بنائے گا نہیں. ایک زمانے میں لطیفہ ہوا جو بدعتی لوگ تھے اس زمانے میں، جو ہے شاہ عبد العزیز اور مولانا شاہ عبد العزیز اور شاہ اسحاق وغیرہ کے زمانے میں وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے حضور کا مثل بنانے کا، اللہ قادر ہی نہیں ہے. یہ حضور کی محبت میں اللہ کو حضور
کہ جیسا کسی شاعر نے کہا تھا نا، دامن میں خدائی کے وحدت کے سوا کیا ہے؟ دامن میں خدائی کے وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. لیکن یاد رکھنا، میں آج سے بتاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی لیا ہے اللہ سے لیا. اپنا حسن و جمال بھی خود ان کے اختیار میں نہیں ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. دو دوستو، اللہ اللہ ہی ہے اور رسول اللہ ہی ہے. دونوں کی شانیں ایک نہیں ہو سکتی. بہرحال میں یہ سنا رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا شبلی نعمانی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی سیرت قرآن سے مرتب کروں، حدیث بھی نہ ذکر کروں، قرآن سے مرتب کروں. لیکن یہ منکرین حدیث میں خوش نہ ہونے لگے. یہ منکرین حدیث کی صرف اس لیے کہ حضور کی سیرت قرآن سے مرتب کروں گا. تو دوستو وہ حدیث ہی تو ہوگی حضور کی سیرت تو حدیث قرآن سے مرتب ہوگی، حدیث قرآن سے نکلے گی، حدیث قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں نکلے گی. دوستو صحیح بھی ہے، اللہ نے خود فرما دیا ہے، میرے محبوب کا کلام جس کو حدیث کہتے ہیں وہ میرے ہی کلام سے نکلا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. یہ جو حدیثیں ہیں سب میری وحی ہیں. اگر تم ان حدیثوں کو نہیں مانو گے تو میری وحی کو نہیں مانو گے. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. کہاں پور کے منکرین حدیث بڑے ٹھس ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں متاثر نہیں ہوتے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک جلسے میں کہا تھا کہ منکرین حدیث اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان سے سرفراز. اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرما دے. میری بات کے اشاروں سے سمجھو، اس لیے کہ اگر حدیث نہیں مانیں گے تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. رسول نے ہمیں بخاری دیا ہے، رسول نے مسلم دیا ہے، رسول نے ترمذی دیا ہے، رسول نے لاکھ حدیثوں کا مجموعہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو لے لو لے لو لے لو، اور کانپور کے منکرین حدیث کا جو مت لو اور اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی حدیث لو. تو اب دوستو تم اللہ کی مانو گے یا منکرین حدیث کی مانو گے؟ صاف صاف بتاؤ. اللہ کی مانیں گے. اللہ نے صاف صاف فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چھوڑ دیں اور جو سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. جانتے ہیں حضور نے حدیثوں کو لینے کا حکم دیا ہے تو ہم اسے لیں گے، اور حدیثوں کو چھوڑنے سے منع کیا ہے، منکرین حدیث بننے سے منع کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ کبھی بھی جیتے جی منکرین حدیث کی سب میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور دوستو یاد رکھو، جب تک وہ منکرین حق کی صف میں ہیں تب تک وہ مسلمین حق میں داخل نہیں ہو سکتے، تب تک اسلام کے دامن میں داخل نہیں ہو سکتے. تو میں نے اس تقریر میں کہا تھا کہ یہ چاخانوں کے بچے میری تقریر سننے بہت پریشان ہو رہے ہیں. پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور کی باتوں کو مانے. جس طرح سے کلمہ میں اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی ماننا، اور اللہ کے ماننے کا مطلب اللہ کی ساری باتوں کو مانا جائے، تو رسول کے ماننے کا مطلب ہے کہ رسول کی ساری باتوں کو مانا جائے. دوستو مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک زمانے میں ملحد ہو گئے. معاف کیجیے گا، ایک زمانے میں ملحد ہو گئے تھے. انگریزی پڑھی تھی زیادہ، تو انگریز اور مستشرقین کی کتابیں، بعض لوگوں نے اس میں حضور کا فوٹو بھی دیا. اور آج جو ڈنمارک وغیرہ میں حضور کی جو تصویر ہے وہ پہلے سے اس نے حضور کی تصویر اس طرح سے دی ہے کہ تلوار ہاتھ میں لیے خوفار لگ رہے ہیں. غلط تصویر اس نے دی ہے. حضور تو رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کو رحمت سے بھر دینے والے. ساری انسانیت جو تڑپ رہی تھی، پریشان تھی، بیزار تھی اور ہر طرح سے مصائب و آلام کا شکار تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دے دی. بہار آ گئی. بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب بہت انہی کی لگائی ہوئی ہے. آج دنیا میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو مسلمان دنیا میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا، دشمنوں سے بھی محبت کرتا، خود کھاتا ہے تو اپنے غیر مسلم پڑوسی کو بھی کھلاتا ہے. دوستو یہ مسلمانوں کے اندر یہ شان پیدا ہوئی ہے. یہ شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے، حضور کی برکت ہے. چنانچہ کہنے والے نے کہا بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب
پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ تو میں مولانا عبد الماجد دریابادی کی بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی کتابیں پڑھ کر وہ حضور سے بیزار ہو گئے، حضور سے بیزار ہو گئے، ملحد ہو گئے، اور جو ہے حضور کا انکار کر بیٹھے، جیسے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں میں کبھی کبھی اکبر الہ آبادی کے پاس جایا کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی لسان النصر کہے جاتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے حکیم تھے۔ عبد الماجد سے کہا، عبد الماجد کبھی قرآن بھی پڑھو۔ ارے لا حول ولا قوت، کیسی کتاب کا آپ نے نام لے لیا جس میں عاد و ثمود کے قصے بیان کیے گئے ہیں، وہ کتاب پڑھوں گا۔ مولانا عبد الماجد اکبر الہ آبادی نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ آپ اس کو زبان کے نیچے سے پڑھو، اس کی زبان دیکھو، فصاحت و بلاغت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زبان کے حصے سے پڑھتا ہوں۔ اب اس طرح سے آرام کرسی پر جو کرسی لیٹنے والی سے بیٹھ کر ناول کی طرح قرآن لے کر اس طرح سے پڑھتے لگے، پڑھا تو تعبیریں بڑی اچھی لگی، اس کے کنارے، استعارات، فصاحت و بلاغت۔ پھر کرسی پر اچھی طرح بیٹھ گئے۔ اب جب اچھی طرح آتا سے اور معنی کھلنے لگے۔ اب اکبر الہ آبادی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ صاحب قرآن تو بڑی اچھی کتاب ہے، ان کا ذرا وضو سے اگر پڑھو گے، احترام سے پڑھو گے تو اور اچھی لگے گی۔ چنانچہ وضو کے ساتھ آتا وہ احترام سے پڑھنے لگے تو بالکل قرآن دل میں اترنے لگا۔ اب کچھ اشکالات بھی ہوئے تو اکبر صاحب کے پاس گئے تو اکبر نے کہا ان اشکالات کا جواب نہ کہیں سے مل سکتا، اگر ملے گا تو کھانا بھون سے ملے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس جاؤ، بڑے عالم ہیں، وہ ان سارے اشکالات کا جواب دے دیں گے۔ عبد الماجد صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا، کچھ اشکالات ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، آپ سے جواب دینا چاہتا ہوں، آپ آنے کی اجازت دے دیجیے۔ مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آنے کی اجازت تو ہے لیکن بولنے کی اجازت نہیں۔ آنے کی اجازت تو ہے لیکن بولنے کی اجازت نہیں۔ تو عبد الماجد صاحب نے کہا مجھے تو بولنا ہی اپنے اشکال، لیکن چلو جب کم سے کم جانے کی اجازت نہیں، چل کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں مجلس میں بیٹھا، ایک ہی مجلس میں میرے جتنے اشکالات سال کے تھے سب کا جواب بدل کے دے دیا۔ اس کو دل روشن کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل روشن ہے، دل روشن مثال دیوبند ہے، دل روشن مثال دیوبند۔ اور نہیں آگے کہوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اور علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ اس کو جان لو۔ بہرحال دل روشن مثال اور ندوہ ہے زبانیں، یہ بھی تعریف، اور ندوہ ہے زبانیں، تینوں اداروں کی تعریف کی آتی ہے۔ حالانکہ اکبر صاحب دیوبند کبھی نہیں گئے لیکن بہرحال دل تو دیوبند کی طرف لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبانیں دشمن، اور علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ اس کو جان لو۔ پھر آخر میں کہتے ہیں پیٹ ہے سب پر مقدم ہے عزیز، پیٹ ہے سب پر مقدم ہے عزیز۔ لیکن دیکھیے پھر بات کو پلٹتے ہیں، گرچہ فکر آخرت ہے اصل چیز، آخرت ہے اصل چیز۔ اب جو ہے حضرت تھانوی کے یہاں گئے، ایک ہی مجلس میں حضرت تھانوی نے جواب دیا۔ حضرت تھانوی کیا آنے جانے لگے۔ حضرت تھانوی کی زمانے پر سب سے اچھی کتاب حقیق امت مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا۔ میں پورے واقعے کو انہوں نے ایک شعر میں، اپنی پوری زندگی کو ایک شعر میں سمیٹ دیا۔ حضور کی طرف شان میں، حضور کی شان میں، حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایک عمر کی گمراہی، ایک عمر کی گمراہی، ایک عمر کی سرتابی، میں گمراہ رہا اور آپ سے برگشتہ رہا، ایک عمر کی گمراہی، ایک عمر کی سرتابی، جز تیری غلامی کے آخر نہ مفرقہ رہا۔ آخرکار آپ کا غلام ہی بننا پڑا۔ تو دوستو یہ شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تو عرض یہی کرتا ہوں جو حضور کو گالی دیتے ہیں، میں کہتا ہے اللہ ان کو بھی حضور کے غلاموں میں شامل فرما دے، حضور کے دیوانوں میں شامل فرما دے، حضور کے عاشقوں میں شامل فرما دے۔ ابھی ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک بچہ پڑھنے آیا ہے، اس کے باپ نہ مسلم ہے اور انہوں نے اپنے بچے کو دیوبند پڑھنے کے لیے بھیجا۔ بچہ کہنے لگا میں اتنی دور کبھی نہیں گیا ہوں، میں دیوبند نہیں جاؤں گا، میں دیوبند نہیں جاؤں گا۔ تو باپ کہتا ہے، بوڑھا باپ، کہ میں نے جب حضور کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے تو بیٹے کو چھوڑنا چاہیے۔ دوستو جب حضور کی محبت آ جاتی ہے تو ماں باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محبت کے سامنے مات پڑ جاتی ہیں۔
دوستو بہرحال میں نے مولانا عبداللہ صاحب سے کہا تھا ماشاءاللہ آج ان کے والد اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ انہی کا لگایا ہوا باغ ہے۔ ہر نامساعد حالات میں، بہت مخالف آباد میں، طوفان حوادث میں اسلام کا جھنڈا، شریعت کا جھنڈا، مسجد حق کا جھنڈا لہراتے رہے اور دوستو لہراتے چلے گئے، لیکن جھنڈے کو باپ بیٹے نے اٹھا لیا، اس جھنڈے کو بیٹے نے اٹھا لیا اور انشاءاللہ وہ جھنڈا بیٹے کے ہاتھ سے انشاءاللہ لہراتا ہی رہے گا اور اس جھنڈے کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا۔ آج کانپور میں حق کی آواز بلند کرنے والی مولانا اسامہ کی آواز تھی، الحمدللہ وہی آواز ان کے بیٹے کے اندر ان کے احباب کے اندر منتقل ہو گئی۔ اللہ قبول فرمائے، سرپرستی فرمائے، حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت خاصہ سے سرفراز فرمائے۔ آج یہ شاندار جلسہ اور آپ کی محبت اللہ تعالیٰ مولانا اسامہ کی روح کو بتلا دے۔ یہاں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، یہاں تو فون سے معلوم کرتے تھے، اب انشاءاللہ فون کی ضرورت نہیں ہے، رحمت کے فرشتے بتا دیں گے کہ آپ کا کاشانہ، آپ کا لگایا ہوا باغ، آپ کا سینچا ہوا گلستان اب بھی لہرا رہا ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ دوستو اس کا ثواب ان کی روح کو ملے گا۔ میں نے پورے ملک میں کسی کو نہیں دیکھا کہ فرقے باطلہ کے اس کے سلسلے میں اتنا پریشان ہے، اتنی کڑن ہو، اتنا درد و کسک ہو، بیکار ہو جاتے تھے، وسائل نہیں ہوتے تھے، لیکن بڑے بڑے پروگرام کر لیتے تھے اور اس پروگرام کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ فرقے باطلہ الٹ پلٹ جاتے تھے، جہاں ان کا سر ہے وہاں پیر ہو جاتا تھا، اور جہاں پیر وہاں سر ہو جاتا تھا، الٹ پلٹ جاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور وہی سلسلہ خیر کا جاری ہے۔ بہت دیر تک چیز آتا بیان کرنے کا، لیکن شعراء جو ہے وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے اور انہیں اچھے کلام کو پیش کرنا ہے، اس لیے شفیق جونپوری کے ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ شفیق جونپوری بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، لیکن ہوا ہمیشہ کے لیے ناسازگار نہیں ہے، بہت جلد ہوا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، آگے کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کے قریب جانا ہے، حالات خود بدل جائیں گے انشاءاللہ، سارے حالات خود بدل جائیں گے انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، مایوس وہ ہو جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہے، اور دوستو جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہے وہ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد، اگر محمد کا ہاتھ سے دامن نہیں چھوٹا تو وہ دامن جس کے ہاتھ میں رہے گا، جس طرح سے وہ دامن محفوظ ہے اسی طرح سے وہ ہاتھ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ شفیق جونپوری کا جو شعر سنا رہا تھا وہ یہ تھا، میدان محشر میں شفیق جونپوری کی تمنا ہے تو حضور کا پیر چھو لے، اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ وہ مہمے خواب ہوں گے، شعر دیکھیے گا، وہ مہمے خواب ہوں گے سامنے پردہ پڑا ہوگا، وہ مہمے خواب ہوں گے سامنے پردہ پڑا ہوگا، کوئی دیوانہ پابوسی کا موقع ڈھونڈتا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میدان محشر میں حضور کے پیروں کو چومنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔